گھٹیا ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور ان سے جو ہے وہ بن نہیں پڑ رہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے یا ہونے کے قریب ہے، ہو چکا ہے، تو اس سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو بھرپور کوشش کی 3.5 سال اپنے گھٹیا ایجنڈے کو اور اپنی جو ہے وہ ملک دشمن پالیسیز کو جو ہے وہ چلاتے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انتقامی سیاست کے علاوہ کوئی سیاست نہ ہو، ان کے گھٹیا ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہ ہو، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے، اور جب سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا تو وہ معاشی استحکام حاصل نہیں کر سکے گا۔ 3.5 پونے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اس معاہدے کی شرائط کے اوپر عمل کرتے کرتے جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کا جو ہے وہ گزرے اوقات جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ مشکل تر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اب جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور ملک ڈیفالٹ کرنے سے پہلے ان کی جو ہے وہ چھٹی کروا دی گئی اور انہیں ہٹا دیا گیا، تو اب اس کے بعد وہ پچھلے 7-8 ماہ سے باقاعدہ مہم جوئی کر رہے ہیں، باقاعدہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے تاکہ معاشی طور پہ استحکام حاصل نہ کر سکے اور خدا نخواستہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شوکت ترین جیسے بندے کو بھی، جو کہ بظاہر شریف آدمی ہیں، ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا اور ان کے میں بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ بہرحال ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا دوبارہ جو ہے وہ جرت نہ ہو۔ تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ اس میں کامیاب اور آئی ایم ایف کا جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آج انہوں نے پھر بہت ہی گھٹیا، بلکہ گھٹیا سے بھی نیچے جا کے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہوگا اور معاشی طور پہ بھی استحکام حاصل کرے گا، اور تمہارا یہ گھٹیا ایجنڈا جو تم اس وقت لے کے پھر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو، اب یہ کسی صورت میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس طرح کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں، کیونکہ اس نے اب سیاسی دہشت گرد کا جو ہے وہ روپ دھار لیا ہے۔ یہ 25 مئی کو مسلح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں سے یہ پھر ناکام اور ذلیل ہو کے جو ہے وہ واپس آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے تیاری جاری رکھی اور 26 نومبر کو دوبارہ جو ہے یہ عوامی سمندر لے کے وہاں پہ آنا چاہتا تھا، جس میں عوام نے اسے بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور اب یہ جو ہے وہ فراڈ کر کے بیٹھا ہے وہاں پہ اپنی ٹانگ پہ پٹی جو ہے وہ لگا کے، حالانکہ اتنی دیر میں تو فریکچر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو چھرا لگا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ اس کی حالت ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالی اپنے یعنی اپنے لوگوں کو پاکستانیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس قسم کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں جو بد زبان بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ رانا صاحب، شیخ رشید صاحب بار بار آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میری گرفتاری کے پیچھے رانا ثناء اللہ ہے،
باقی جو ملک کے سیاستدان ہیں بلاول بھٹو پر وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, ان پر یہاں مقدمات بھی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں ان کو وفاقی حکومت نہیں بھجوا پا رہی یا کوئی عدالتی فیصلے حائل ہو رہے ہیں؟ نئی شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے, جو وہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے. اس نے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر ایک دہشت گرد تنظیم کو بیانہ دے کے پیسے دے کے قتل کروانے کا جو ہے وہ الزام لگایا, اور جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو یہ اس کی جو گفتگو ہے یہ قابل مواخذہ تھی, اور اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. وہ عدالت میں گئے کہ جی یہ مقدمہ غلط درج ہوا, مقدمہ بنتا نہیں ہے. عدالت نے ان کی درخواست ریجیکٹ کی, انہوں نے کہا نہیں مقدمہ بنتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور ہم نے یعنی یہ بات واضح رہے کہ یہ کہنا کہ کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا, اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا تو ان کے اوپر کچھ کوئی اور چیز ڈالی جاتی, جو کہ یہ خود جس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. ہم نے تو جو اس نے بکواس کی ہے اسی کا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ شامل تفتیش رہنے کے بعد ٹھیک ہے 2-4 دن بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی. کارگل تنظیموں کی طرف سے ایک دفعہ پھر جو ہے زور پکڑ لیا ہے اور دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ماضی میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے, تو کیا پھر اس سلسلے میں دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے, اور اس کے جو ہے وہ کوئی بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. بدقسمتی سے اچھا ہوتا اگر اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آتے. تو اس لیے آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے. پارٹی اپنا حکومت اور ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے, جو اپیکس کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے, میں اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آئی ہے, تو اس کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیز, تمام لا انفورسنگ ایجنسیز, حکومت, صوبائی حکومتیں پوری طرح سے الرٹ ہیں. اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا بھی جو ہے وہ اسی مقصد سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر قابو پائیں گے. صاحب آپ نے ذکر کیا جس طرح ملک میں سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, تو پھر جمہوری حکومتیں اور سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہتی ہیں. اس وقت وفاقی حکومت کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں انہوں نے سب نے الیکشن کمیشن میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا دہشت گردی کی صورتحال ہے, موجودہ صورتحال میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ماضی میں جو مذاکرات ہوئے, کیا اس میں ریاست کی تمام اداروں کی اس میں انوالومنٹ تھی یا صرف عمران خان حکومت اس میں وہ انوالو تھی؟ دیکھیں جی, پہلی بات جو ہے نا وہ الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ اعزازی, اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. الیکشن سے کسی کو انحراف نہیں ہے, لیکن الیکشن کا آئین میں ایک وقت جو ہے وہ متعین ہے, اور اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ 5 سال, وہ بھی آئین میں درج ہے. اگر کسی ایسی صورت کی وجہ سے کہ ناگزیر ہو اور اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو جائے, تو اس کا الیکشن جو ہے اس کا بھی طریقہ کار آئین میں درج ہے. لیکن آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پہلے 25 مئی کو اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا ڈرامہ رچایا. اس میں ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد پوری مہم جوئی کرتا رہا. 26 کو پھر اس نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں لے کے انسانوں کا سمندر, اور میں چڑھائی کروں گا, میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا, میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا, میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا. جب اس میں عوام نے اسے ریجیکٹ کیا تو اس نے زبردستی دھونس کے ساتھ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ اس نے تڑوایا. وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوئیں نیچرل وے میں, بلکہ ان کو ڈیزالو کیا گیا. اور اس جو ہے وہ ہٹ دھرمی کو, اس ضد کو,
इस अना को और इस गैर आइनी हरकत को सब ने देखा है, तो इसका भी तो कोई जो है वो एहसास जो है वो होना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन को करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भले अप्रैल में हो या वो हो अपना अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं और दहशत गर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये इलेक्शन जो आइन में दी गई स्कीम के टेकर सेटअप के बगैर होंगे, इनके रिज़ल्ट्स को तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और एक नई अफरा तफरी और अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन जो है, इलेक्शन में दी गई स्कीम कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, अगर उसके भी तो कोई मानी है ना, उसकी भी तो कोई वजह है, उसके जो है वो मुताबिक होने चाहिए। और असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। और अगर कोई बदबख्त जो है टोला अगर अपनी जो है वो ज़िद और अना की बुनियाद के ऊपर आइन के इस प्रोसेस को जो है वो सबोताज करने की कोशिश करे या करे, तो उसको जो है वो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे उसका भी कोई ना कोई हल जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और अदालत उज़्मा को जो है वो ढूंढना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी ने कहा नून लीग चोर है। अब आप दोनों कह रहे हैं कि इमरान खान चोर है। लोगों का मसला अब ये है कि महंगाई बढ़ गई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सारा मलबा 3 साल में आप इमरान खान पे डाल रहे हैं। इन 75 सालों में न लोगों को साफ पानी मिल सका है, न तालीम मिल सकती है, न कोई सेहत की कोई सहूलत, न रोड, न सड़कें। आवाम भूख में मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रही है। इसका कौन है? पहली बात तो ये है कि हम दोनों को जो है वो पहले गलती लग रही थी और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब जो सही बात है वो समझ आ गई और हम दोनों अब जिसको चोर कह रहे हैं, असल चोर वही है और वो इमरान खान न्याजी है। बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है, आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है, तो इसमें मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे अब ज़्यादा तफसील में यहाँ पे तो टाइम नहीं है कि जब तक मुल्क सियासी इस्तेहकाम का जो है वो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा या सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से मुल्क जो है वो पिछले 70-74 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और हर मौके पे अदम इस्तेहकाम की मुख्तलिफ़ वजूहात रही हैं। इसमें सभी कसूरवार हैं। मैं किसी एक का हवाला दे के जो है वो बाकियों को शक का फ़ायदा नहीं देना चाहता, लेकिन असल वजह हमारे मसाइल की यही है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि आप मुसलसल इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं कि फसाद की जड़ वो है, मुल्क को बर्बाद करने में इमरान खान का हाथ है, तो इसमें कोई शक है? अपना एजेंडा वो मुसल्लत करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन और अदालत के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप बराह रास्त हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती इमरान खान के खिलाफ? नहीं, देखें, हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुराद ये है कि जो अदारे हैं, अब उसने तोशा खाना में चोरी की है, वो 2 + 2 4 है। वो उसकी जो अहलिया मोहतरमा है वो हीरे जवाहरात की अंगूठियाँ लेती रही हैं, वो साबित है। वो फरा गोगी जो है उसने पंजाब लूट खाया उसने, और वो कोई तकरीबन 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो बाहर उसने मुंतकिल किया। वो सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब मामला ये है कि ये अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अनकरीब वो गिरफ़्तारी का मरहला भी है जो है वो आने को है। और अनकरीब जो है ये बात भी जो है ये सबूत जो हैं वो सारे
جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کو ہیں اور اس کے جو خلاف کیسز ہیں اس میں بھی فیصلے آنے کو ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اسمبلیاں توڑتا ہے, کبھی اسلام آباد پہ حملے کرتا ہے, اور چاہتا یہ ہے کہ جتنی جلد جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اسے جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو پروسیس اس کے خلاف ہے یہ کسی طرح سے سبوتاج ہو جائے, ورنہ اسے معلوم ہے کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا اور نااہل بھی ہو جاؤں گا. اچھا 90 روز کا جو پنجاب ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کا فیصلہ دیا کہ اس کے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ آج بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ وہ ادارے کچھ چاہتے ہیں کہ وہاں الیکشن ہی نہ ہو سکے. نگران گورنمنٹیں جو ہے وہ بھی عمران خان نے بھی کہا غیر آئینی ہو جائیں گی 3 مہینے کے بعد, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہائی کورٹ نے کہا ہے 90 روز کا, وہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا میرا خیال ہے کل اجلاس ہو رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالت عالیہ جو لاہور کی ہے اس میں اپنا جواب سبمٹ کرے گا, اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے دور نہیں ہے, ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک الیکشن مہم کہہ سکتے ہیں آپ, انہوں نے وزٹ شروع کیے ہیں, اور ہم نے پنجاب میں بھرپور طریقے سے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیاری شروع کی ہوئی ہے. الیکشن ابھی ہوں یا بعد میں ہوں یہ کروانے الیکشن کمیشن نے, ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے. لاسٹ کویشچن جی. تھینک یو جی, تھینک یو. جی, اس حصے میں جو ہے وہ آج جہاں ہم نے باقی موضوعات پہ بات کی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور اس حصے میں آئی جی صاحب نے اور جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ منصوبہ بندی سے, اپنی پلاننگ سے, اور جس طرح سے وہ کراچی کو جو ہے وہ زیادہ سیف کرنے اور شہریوں کا تحفظ کرنے کا جو انہوں نے پروگرام ہے انہوں نے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے شہریوں کے تحفظ میں جو ہے وہ مزید بہتری جو ہے وہ لائیں گے, اور اس حصے میں جو وفاقی حکومت سے ان کی ڈیمانڈز ہیں یا جو وہ مدد چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بھرپور تعاون کرے گی. تھینک یو جی. وزیر اعظم کی ہدایت پر غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی